السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج اس کے والد کی وفات کو 1 ماہ ہو گیا تھا، لیکن اس کا غم تھوڑا سا بھی کم نہیں ہوا تھا۔ ویسی ہی حالت تھی اس کی، وہ بہت اداس تھی۔ اس نے ابھی تک اپنی ماں سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک سے اسے خیال آیا، وہ کمرے سے باہر نکلی۔ اپنی ماں کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو اس کی ماں گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور دھیرے سے گھر کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ گھر سے باہر نکل کر وہ قبرستان کی طرف جانے لگی۔ جب بھی اس سے اپنے بابا کی یاد آتی تو قبرستان چلی جاتی تھی، لیکن آج اسے رات کے اس پہر ان کی شدت سے یاد آ رہی تھی، تو وہ کمرے سے باہر نکل کر قبرستان کی طرف جانے لگی۔ چلتے چلتے اس کے پاؤں تھک گئے تھے۔ اس وقت جاتے ہوئے بھی اسے ڈر لگ رہا تھا، لیکن اپنے باپ کی محبت میں وہ وہاں پر آ گئی تھی۔ لیکن وہاں پر آ کر وہ وہیں باہر سے واپس آ جانا چاہتی تھی، لیکن سامنے ہی اسے اپنے بابا کی قبر نظر آ رہی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں کے ساتھ قبر کے پاس آئی، پھر سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی قبر کے پاس بیٹھ کر رونے لگ گئی۔ روتے ہوئے اسے احساس ہوا جیسے وہاں پر کوئی اور بھی ہے۔ اس سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس نے ساتھ والی قبر کے پاس دیکھا تو وہاں پر بھی ایک لڑکا کسی قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ پہلے تو اس سے ڈر لگنے لگا تھا، اس سے لگا نہ جانے وہ کون ہے۔ آخر اس نے ہمت کر کے اس کو پکارا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس سے وہ دیکھ رہی تھی، اس سے ڈر لگنے لگا تھا، اسے ہلا کر بھی پچھتا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ حیران تھی، وہ خود بھی تو رات کو قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس سے کہہ رہا تھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ڈرتی ہوئی جانے لگی۔ ابھی وہ قبرستان سے باہر نکلی ہی تھی کہ اس نے پھر سے مڑ کر دیکھا، لیکن وہ سامنے نہیں تھا۔ وہ حیرت سے ارد گرد دیکھ رہی تھی، اتنی جلدی وہ کہاں چلا گیا تھا؟ وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک وہ اس کے پیچھے آ گیا اور کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ کس کو دیکھ رہی ہیں آپ؟ اور اتنی رات کو یہاں کیا کرنے آئی ہیں؟ اس کی بات سن کر علینا کہنے لگی، وہ میں اپنے بابا کی قبر پر آئی ہوئی تھی۔ آپ یہاں کس کی قبر پر آئے ہوئے تھے؟ اس نے بڑے تجسس سے پوچھا، کیونکہ وہ جس شدت سے رو رہا تھا اس سے صاف پتہ چل رہا تھا وہ کسی بہت اپنے قریبی کی قبر پر آیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا، میں اپنی ہی قبر پر آیا ہوا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر علینا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ اس کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، مذاق کر رہا ہوں، آپ تو ڈر گئی ہیں۔ میں بس یہاں کسی کی قبر پر آیا ہوا تھا۔ میں بتاتا کسی کو نہیں ہوں، بس آ جاتا ہوں۔ میرا گھر ادھر ہی پاس ہی ہے۔ اس نے دور ایک جھوپڑی کی طرف اشارہ کیا۔ علینا نے اس کے حلیے پر نظر ڈالی، اچھا خاصا میل لگ رہا تھا، اور وہ ایک جھوپڑی میں رہتا ہے۔ اس سے حیرت ہوئی۔ وہ کہنے لگی، میں چلتی ہوں، اماں پریشان ہو جائیں گی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے بھاگنے والے انداز میں جانے لگی تھی۔ اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہوا تھا۔ گھبرا کر یوں ہی وہ بول رہی تھی، ایک تو اس نے اتنی رات کو قبرستان آ کر غلطی کر دی تھی، اوپر سے اس کے ساتھ یوں باتیں کرنے لگ گئی تھی۔ اسے خود پر ہی غصہ آ رہا تھا۔ یہ کوئی اچھی بات تھی کہ جو وہ اس کے ساتھ کیوں باتیں کر رہی تھی؟ اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ پریشان سی ہو کر گھر آئی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، سامنے اس کی اماں نہیں تھی۔ اس نے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ اس نے سکھ کا سانس لیا، ورنہ اس نے جتنی دیر لگا دی تھی، اس سے لگ رہا تھا اس کی اماں اب تک جاگ گئی ہوں گی اور اس کے لیے پریشان ہوں گی، لیکن وہ نہیں جاگی تھی۔ اس سے کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ وہ نرمی سے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس سے نیند نہیں آ رہی تھی، اسے اپنے ابا کی یاد آنے لگ گئی۔ وہ اس سے کتنا پیار کرتے تھے، لیکن اس کی اماں اس سے دور دور رہتی تھی۔ اس نے ہمیشہ ابا سے یہی سوال کرنا ہوتا تھا، آپ کی طرح اماں مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتی جیسے آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ کاش کہ اماں بھی مجھ کو کریں۔ وہ کہہ دیتے، ایک دن تمہاری اماں کو احساس ہو جائے گا کہ وہ اپنی بیٹی سے پیار نہیں کرتی۔ لیکن اس سے لگ رہا تھا اس کی اماں کو اب بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اگنور کرتی رہتی تھی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی لیٹ گئی۔ اس سے احساس ہی نہیں ہوا اسے
کہ کب اس کو نیند کی وادیوں میں چلی گئی وہ۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی، اس نے ارد گرد دیکھا، پھر گھڑی کی طرف نظر گئی تو اس سے احساس ہوا وہ تو بہت زیادہ سو چکی تھی۔ 10 بج رہے تھے۔ اس کی اماں نے تو اسے اٹھانا ہی نہیں تھا، لیکن اس کی اپنی بھی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر باہر آئی، سامنے اماں کے گھر کے کام میں مگن تھی۔ اسے دیکھ کر کہنے لگی، تم نے یونیورسٹی کب سے جانا شروع کرنا ہے؟ اپنی اماں کی بات سن کر اس نے کہا، میرا اب آگے پڑھنے کا دل نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر اس کی اماں غصے میں کہنے لگی، کیوں نہیں؟ آگے پڑھنا چاہتی نہیں ہو؟ تمہارے ابا کی خواہش تھی کہ تم پڑھو، لیکن تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ اس نے اپنی اماں کی طرف دیکھا جو بنا اس کی طرف دیکھے بات کر رہی تھی، لیکن ان کی باتوں سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ آگے پڑھیں، لیکن پہلے انہیں اس کی پڑھائی سے بھی اعتراض ہوتا تھا۔ اس کے ابا کے مرنے کے بعد وہ اپنا رویہ بدل رہی تھی، لیکن نہ جانے کیا ان کے بدلنے کی کیا وجہ تھی، وہ کیوں ایسے بدل رہی تھی۔ جو بات پہلے ٹھیک کرتی تھی اب غلط کرتی تھی، جو بات پہلے غلط کرتی تھی اب وہ ٹھیک کرنے لگ گئی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں مگن تھی۔ اس کی اماں کہنے لگی، میں چاہتی ہوں جلدی سے تمہاری شادی ہو جائے، اور تمہاری شادی تبھی جلدی ہو سکے گی اگر تمہاری جلدی پڑھائی ختم ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ علینا نے اپنی اماں کی بات سن کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی آ گئی۔ یوں ہی وہ گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی تھی، اس سے ان کو احساس ہوا کوئی انسان اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ وہ ارد گرد دیکھنے لگ گئی، لیکن کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنا وہم سمجھ کر اٹھ کر جانے لگی۔ پھر سے احساس ہوا کسی نے نرمی سے پیار سے اس کا نام پکارا ہے۔ وہ ارد گرد دیکھنے لگ گئی، لیکن وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، یہ بس وہم میں مبتلا ہو رہی تھی۔ جب اسے کوئی دیکھ نہیں رہا تو پھر وہ یہ کیوں ایسے سوچ رہی تھی؟ وہ سر جھٹک کر وہاں سے کلاس میں آ گئی۔ کلاس میں آ کر اس سے پتہ چلا کہ آج کا لیکچر ہی نہیں۔ وہ بیزار ہو گئی تھی۔ کوئی دوست اس کے ساتھ ہی نہیں تھی جس سے وہ کچھ کہہ سکتی، باتیں کر سکتی، اپنے دل کا حال بتا سکتی۔ ایک ہی اس کی دوست تھی جس کی شادی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ساتھ ہی اس کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے تو وہ بالکل ہی خود کو اکیلا سمجھنے لگ گئی۔ حالت بھی ایسے ہی رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ کوئی دوست بنا لے گی۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی۔ اچانک اس کی نظر دور کھڑے لڑکے پر گئی۔ اسے یوں لگتا کہ اس نے کہیں دیکھا ہوا تھا اسے لیکن یاد نہیں آ رہا تھا کہ کہاں دیکھا ہے۔ وہ علینا کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس کے دیکھنے کے مسکرانے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ پہلے سے علینا کو جانتا ہو، اور اس بات نے علینا کو پریشان کر دیا تھا۔ وہ کیوں ایسے دیکھ رہا تھا؟ وہ اس کی نگاہوں سے کنفیوز ہونے لگ گئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر اس کی نگاہوں سے کنفیوز ہوتی رہی، پھر وہاں سے چھٹی کے وقت اپنے گھر آ گئی۔ گھر آتے وہ بہت پریشان تھی۔ اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ گھر پہنچی پھر سے اپنے ابا کی بہت کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی اماں کو کہا کہ وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں، اس گھر میں وہ بہت بے چین رہتی ہے، اس سے کہیں بھی چین نہیں ملتا، وقت پر ابا کی یاد آتی رہتی ہے۔ اس سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کچھ کر پاتی ہے کہ نہیں۔ اس کی اماں کہنے لگی، نہیں، یہ تمہارے ابا کا گھر ہے، ہم نے اسی میں رہنا ہے، آئی سمجھ میں، ہم یہ گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اپنی اماں کی بات سن کر وہ کہنے لگی، لیکن اماں، میں یہاں بہت بے چین ہو جاتی ہوں۔ اس کی اماں نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور کہنے لگی، جاؤ بیٹا اپنا کام کرو۔ وہ اپنے کاموں میں مگن ہو گئی۔ اچانک سے اسے پھر اس لڑکے کا خیال آنے لگ گیا۔ اس سے لگ رہا تھا جیسے وہ اس سے جانتا ہو، لیکن وہ تو اس سے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس سے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ رات کے وقت اس کا دل کیا کہ آج وہ پھر وہ قبرستان جائے، لیکن آج وجہ کچھ اور تھی۔ وہ کسی اور وجہ سے وہاں جانا چاہتی تھی۔ وہ تو پریشان ہو رہی تھی اور بے چین بھی تھی کہ وہ ایک بار اس لڑکے کو دیکھے، نہ جانے ایسا بھی کیا تھا اس میں جو وہ اس سے دیکھنا چاہ رہی تھی۔ وہ رات کے وقت گھر سے نکلی۔ رات کے اس وقت اس سے قبرستان جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ اپنی حالت میں بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی، اس وجہ سے وہ جلد از جلد جانا چاہتی تھی۔ قبرستان اس نے جب دیکھا اس کی اماں سو چکی تھی۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی اور چادر اوڑھ کر قبرستان کی طرف چل دی۔
ابھی آدھی راستے میں ہی تھی کہ اسے ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ تیز ہوا چلنے لگ گئی تھی اور وہ حیران تھی، یہ اچانک سے موسم اتنا خراب کیوں ہو گیا ہے؟ وہ جلدی جلدی قبرستان کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی وہ قبرستان میں داخل ہوئی، اس کی نگاہیں ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ وہ اسی لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر بعد آج وہ کسی اور قبر کے پاس اسے نظر آیا تھا۔ پہلے تو اسے حیرت ہوئی تھی کہ وہ ساتھ والی قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، لیکن آج کہیں اور تھا۔ اس سے یہ لگا اس کو کہ شاید وہ کسی رشتہ دار کی قبر کے پاس بیٹھا ہو۔ وہ پہلے اپنے ابا کی قبر کے پاس گئی۔ اچانک تیز ہوا کے جھونکے سے اس کے سر سے دوپٹہ اڑ گیا۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی، اس کے بال بھی اڑنے لگ گئے تھے۔ اس سے ڈر لگنے لگا تھا کہ اتنا تیز طوفان آنے لگا تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ اچانک سے پیچھے سے آواز آئی، کون ہو؟ اس نے ڈر کر اس لڑکے کو دیکھا۔ وہ پہچان گیا اور کہنے لگا، اتنے طوفان میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور کہنے لگی، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ کہنے لگا، پاگل ہو، اتنے تیز طوفان میں کہیں اڑ جاؤ گی، چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کے ساتھ جانے کو تیار تو نہ تھی، لیکن وہ ضد کرنے لگا۔ آخر وہ اس کی بات مان گئی، اس کے ساتھ چلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی جھوپڑی آ گئی۔ جیسے ہی وہ اس جھوپڑی میں داخل ہوئی، دل میں عجیب سا ڈر پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے اندر عجیب و غریب تصاویر لگی ہوئی تھی، جو دیکھ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان تصاویر کو دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگی، تم تو کوئی جن بھوت مجھے لگ رہے ہو۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، تم مجھے جن بھوت سمجھ سکتی ہو، ویسے جن بھوت تو تم ہو۔ رات کو قبرستان کون جاتا ہے؟ وہ اس کے پاس چائے والا کپ رکھتا ہوا بولا، جو شاید پہلے سے پکی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں جن ہوں کیا جو رات کو قبرستان جاتی ہوں؟ تو پھر تم کیا ہو؟ وہ علینا کی بات سن کر ہنستے ہوئے کہنے لگا، تم مجھے جن بھوت کہہ سکتی ہو علینا۔ وہ اس کی بات پر ہنسی اور کہنے لگی، آج کل کے جن بھوت بھی بڑے تیز ہو گئے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ اس نے طنز کیا۔ وہ اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا اور علینا کو کہنے لگا، میں تو لڑکیاں دیکھنے جاتا ہوں، ورنہ مجھے پڑھائی میں دلچسپی نہیں۔ اس کی بات سن کر علینا کو ہنسی آئی اور کہنے لگی، میں ڈھڑکی جن کہہ سکتی ہوں تمہیں۔ کافی وقت وہ بیٹھی رہی۔ جب اس نے دیکھا کہ طوفان تھم گیا ہے، وہ کہنے لگی، میں گھر جانے لگی۔ اس سے بھی ہوں، رات کے وقت یہاں بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور جس قدر طوفان آیا تھا، اس سے تو لگ رہا تھا کہ اس کی اماں جاگ گئی ہوں گی اور اب اس کی شامت آ جائے گی۔ وہ اٹھی اور جلدی سے باہر کی طرف جانے لگی۔ وہ کہنے لگا، پھر آنا ہے کیا؟ کبھی تم نے نہ جانے اس سے یہ سوال کیوں کیا تھا؟ علینا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا اور وہاں سے نکل آئی۔ اس نے عجیب سی فیلنگس آ رہی تھی۔ وہ وہاں سے نکل کر تیز تیز قدمیں اپنے گھر کی طرف بڑھا رہی تھی، لیکن اس سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے جانا کہاں ہے۔ کچھ بھی ٹھیک سے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ کیسے راستہ بھول سکتی تھی؟ وہ ایک نظر کبھی ادھر جاتی تو کبھی دوسری طرف۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جانا کہاں ہے۔ کافی وقت کے بعد اس سے اپنے گھر کا راستہ معلوم ہوا۔ آج سے پہلے کبھی اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے گھر کی طرف گئی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی اس کی اماں کھڑی ہوئی تھی۔ حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہنے لگ گئی۔ اس سے پہلے کہ علینا کو وہ کچھ بولتی، علینا نے خود ہی بتا دیا کہ وہ قبرستان گئی تھی۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر انہوں نے تو دل ہی تھام لیا۔ پھر غصے میں کہنے لگی کہ کوئی وقت ہے جانے کا، پاگل ہو تم، چلو کمرے میں۔ وہ غصے میں اس کا بازو پکڑ کے اسے کمرے میں لے آئیں۔ وہ اپنی اماں کو گھبرائے ہوئے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے اماں؟ آپ غصہ کیوں ہو رہی ہیں؟ میں ابا سے ہی ملنے گئی تھی۔ اس کی بات سن کر اس کی ماں غصے میں کہنے لگی، میرا دل تو کر رہا ہے تمہارے منہ پہ 2 تھپڑ لگا دوں۔ پاگل ہو کیا؟ تم جانتی نہیں ہو بڑے بزرگ کیا کہتے ہیں؟ بیٹی کو قبرستان نہیں جانا چاہیے، اور تم یہاں رات کو گئی ہو، پاگل لڑکی۔ وہ غصے میں اسے ڈانٹ رہی تھی۔ وہ اپنی اماں کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تو اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ آپ تو نہیں گئی تھی نا، میں گئی تھی، وہ اماں کو کہہ رہی تھی۔ اس کی اماں کا بس نہیں چل رہا تھا، اس پاگل لڑکی کے ساتھ کچھ کر دیتی۔ اسے سونے کا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک سے اس کو لگا وہ اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ وہ تکیہ گود میں رکھے سامنے اس سے دیکھ رہی تھی، جسے کوئی اس سے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہا، لیکن وہ اچانک سے غائب ہو گیا۔
وہ گھبرائی ہوئی ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ وہ پاگل تھی کیا جو اس کے سامنے اس کو دیکھ رہی تھی؟ وہ خود کو کوستی ہوئی سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن نہ جانے ایسے کیوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے پاس ہو۔ وہ مسکرا رہی تھی، یہی سوچتے ہوئے وہ سو گئی۔ صبح اس کی معمول سے پہلے آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ جلدی سے یونیورسٹی کے لیے تیار ہوئی اور آج جانے لگی۔ اس کی ماں نے ناشتے کا پوچھا، مگر اس سے آج کہاں بھوک تھی۔ وہ اپنی بیٹی کا بدلا ہوا رویہ دیکھ رہی تھی۔ انہیں دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ ایسے بدلی ہوئی کیوں ہے۔ آخر اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ وہ یونیورسٹی میں داخل ہوئی، نگاہیں اسے ہی تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ آج اس سے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کافی دیر ارد گرد دیکھتی رہی، لیکن وہ نہیں تھا۔ وہ اداس ہو گئی تھی۔ اس نے پوچھا اور اپنے دوست بنا لے گی، لیکن وہ تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سارے دن بور ہوتی رہی۔ ویسے بھی اس کی کوئی دوست نہیں تھی، لیکن پہلے وہ اتنا بور نہیں ہوتی تھی جتنا آج ہو رہی تھی۔ چھٹی کے وقت گھر آتے ہوئے بھی اس کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ اس نے اس کے گھر جانے کا سوچا، جا کر اس سے پوچھ لے کہ وہ کہیں کیوں نظر نہیں آیا۔ پھر سوچنے لگی ایسے وہ پوچھنے سے جائے گا تو نہ جانے وہ کیا سوچے گا۔ وہ گھر آ گئی، گھر آ کے اپنے کمرے میں ہی چلی گئی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، سونے کے لیے لیٹی ہی تھی۔ اس سے یوں لگا جیسے وہ کمرے میں ہے۔ وہ ایک دم سے پھر اٹھ کے ارد گرد دیکھنے لگ گئی، لیکن وہاں پر پھر کوئی نہیں تھا۔ کچھ دنوں تک وہ خود بھی نہیں سمجھ رہی تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اسے ہر لمحہ وہ اپنے پاس محسوس ہوتا تھا، لیکن وہ ان سب کاموں سے دور رہنا چاہتی تھی۔ اس سے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا وہ کسی کے بارے میں سوچے، لیکن اب اس کی اماں کہہ رہی تھی کہ انہوں نے اس کی شادی کا سوچ لیا ہے، لیکن اس کا دماغ کہیں اور جا رہا تھا۔ وہ اس سے ملنا چاہتی تھی۔ پھر اس نے اپنی سوچ کو جھٹک دیا اور کہا، اماں نے کچھ دنوں تک میرا رشتہ کر دینا ہے، ان سب کا فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ اس کے بارے میں سوچتی بھی نہیں تھی۔ آج اسے کچھ لوگ دیکھنے آئے تھے۔ انہیں علینا بہت پسند آئی تھی۔ انہوں نے رشتہ فائنل کر دیا تھا، لیکن جب اسے اس کی بات پکی ہوئی تھی، اس کے ساتھ عجیب ہو رہا تھا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا، کہیں بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ وہ کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اسے وہ نظر نہیں آنے لگا، جیسے وہ کمرے میں گم ہو رہا ہو، اسے بار بار کہہ رہا ہو، یہ کیا کر دیا ہے تم نے۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتی وہ اس کو نظر آنے لگ گیا تھا۔ وہ کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے کمرے میں خوف آنے لگا تھا۔ اس کی تو دن کے وقت یہ حالت ہو رہی تھی۔ اگر وہ اپنی اماں کو بتا دیتی اپنے بارے میں تو اس کی اماں نے ہی اسے کہا تھا کہ وہ جو تم رات کے وقت قبرستان گئی تھی یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی اس کے ساتھ کیا ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جب بھی وہ اپنی آنکھیں بند کرتی نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ سارے پسینے میں شرابور ہو جاتی۔ اچانک سے تیز ہوا اسے اس کے کمرے کی کھڑکی کے ہلانے لگ گئی۔ وہ ڈرتی ہوئی کھڑکی کی طرف دوڑ گئی اور جا کر کھڑکی بند کر دی۔ اچانک سے کھڑکی کے پاس عکس دکھائی دیا۔ وہ پیچھے کی طرف گری اور آنکھیں پھیلائے سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے پھر کھڑکی کے آگے سے پردہ ہٹا کر دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی پریشانی جلدی سے صاف کرنے لگی۔ اس کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ تیز ہوا چل رہی تھی، لیکن اس سے بس ایک ہی بات یاد آ رہی تھی۔ وہ چھت کی طرف چلی گئی تھی۔ پہلے ہی وہ ڈر رہی تھی، اوپر سے وہ چھت پر آ گئی تھی، اور زیادہ ڈر لگنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر چھت کے نیچے گئی۔ وہ گلی میں جھانک کر دیکھنے لگ گئی۔ وہ اس کے گھر کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے نیچے گئی، دروازہ کھولا۔ تیز ہوا اس کے بال اڑا رہے تھے۔ اگر کوئی اسے یوں دیکھ لیتا تو ضرور اس کا عاشق ہو جاتا۔ وہ خود کو پاگل سمجھ رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو اب وہ موجود نہیں تھا۔ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ ڈرتی ہوئی مڑی تو گھر کا دروازہ بند تھا۔ وہ حیرت سے دروازے پر دستخط دینے لگی۔ وہ گھبراتی ہوئی کہنے لگی، یہ کیسے بند ہو گیا؟ وہ اپنی اماں کو آوازیں دینے لگی، کھولو، مگر اس تیز طوفان میں اس کی آواز کہاں اس کی اماں تک جانی تھی؟ وہ تو نیند کی گہری وادیوں میں تھی۔ کافی دیر بعد اس نے دیکھا دروازہ خود ہی کھل گیا۔ وہ بنا دیر کیے گھر میں داخل ہو گئی اور اپنے کمرے میں چلی۔ جلدی سے دروازہ بند کر دیا جیسے کسی نے آ جانا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی، لیکن ڈر ابھی بھی لگ رہا تھا۔
وہ اس لڑکے سے ملنا چاہتی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اس کے اعصاب پر چھا گیا۔ پہلے سے اسے کچھ ہو نہیں رہا تھا اس کے ساتھ، لیکن اب یہ سب کچھ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اپنی اماں کو سب کچھ بتا دے گی۔ وہ اسے ملنے گئی تھی، لیکن پھر اسے یاد آیا اس کا تو رشتہ ہو گیا ہے، نہ جانے اماں کیا سوچیں گی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اسے پچھتاوا ہو رہا تھا، لیکن ایک بار پھر وہ اس سے ملنا چاہتی تھی۔ کافی دیر سوچتی رہی، پھر سوچنے لگی وہ مل کر کرے گی بھی کیا، اسے کیا بولے گی، اس میں اس کی کیا غلطی تھی۔ وہ خود سے ہی سوال و جواب کیے جا رہی تھی۔ اگلے دن اس کی اماں نے پوچھا کیا یونیورسٹی نہیں جانا؟ اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگی نہیں، میرا دل نہیں ہے۔ پھر اماں نے کہا تم اپنی پڑھائی مکمل کرو گی؟ اپنی اماں کی بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا میں نہیں آگے پڑھنا چاہتی، آپ بھی مجھے مت بولیں۔ اس نے بہت سنجیدگی سے اپنی اماں سے کہا وہ کیا کہہ سکتی تھی جب ان کی بیٹی ہی نہیں پڑھنا چاہتی؟ تو پھر میں تمہاری شادی کر دیتی ہوں۔ اماں نے کہا۔ اس نے بھی اسی میں بہتری سمجھی کہ اس کی شادی ہو جائے گی اور اچھا ہوگا، اس سے کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی۔ آج یہ وہ یونیورسٹی بھی نہیں گئی تھی، بس گھر میں ہی تھی۔ شام کے وقت اس کی اماں کہنے لگی میں ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اماں۔ اماں کے جانے کے بعد تھوڑا سا ہی وقت گزرا تھا کہ دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس کی اماں اتنی جلدی واپس آ گئی۔ اس نے گہری سانس لی اور جا کر دروازہ کھولا، لیکن سامنے دیکھ کر اسے گلے میں ہی ساری چیزیں سانسیں اٹک گئیں۔ وہ بہت مشکل سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ کہنے لگی تم سچ میں ہو کیا؟ وہ اس سے دروازے پہ کھڑا دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا ہاں، وہ تم سے بات کرنی تھی۔ وہ خود کو کنٹرول کرتے ہوئے کہنے لگی ہاں جی آئیں۔ وہ اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ، لیکن زبان کے ساتھ نہ دیا۔ وہ بھی یوں بیٹھا ہوا تھا جیسے سوچ رہا ہو کہ میں نے بات کیا کرنی ہے۔ وہ کہنے لگی جلدی پوچھیں آپ کو کیا پوچھنا ہے۔ کافی دیر وہ بیٹھے رہنے کے بعد کہنے لگا کچھ نہیں پوچھنا، میں جا رہا ہوں۔ وہ ایک نظر اس کے پورے گھر پر ڈال کر چلا گیا۔ اس کا یوں آنا علینا کو پریشان کر گیا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ کیوں آیا تھا۔ پہلے بھی اس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہی تھی، ہر جگہ وہی اسے نظر آتا تھا۔ پھر وہ پریشانی کے مارے بیٹھی ہوئی تھی کہ آتے ہی اس کی اماں کہنے لگ گئیں کیا ہوا، پریشان کیوں ہو؟ اس نے بہانہ بنا دیا بس میرے سر میں درد ہے۔ انہوں نے پھر سے پوچھا کہ کوئی بات ہے، کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ۔ اس نے پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ کمرے میں وہ آ گئی، چند دن تک ایسے ہی رہی، پھر کچھ سنبھلنے لگ گئی۔ اس کی موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے رانگ نمبر دیکھ کر کال کٹ کر دی، لیکن پھر سے کال آنے لگی۔ اس نے غصے میں کال پک اپ کی۔ دوسری طرف سے بڑی نرم سے سلمی سے کسی نے سلام کیا اور اس نے جواب دے کر پوچھا آپ کون؟ نرمی سے وہ کہنے لگا میں آپ کا ہونے والا شوہر ہوں۔ اس کی بات سن کے اس نے سکھ کا سانس لیا۔ پھر پوچھنے لگی آپ نے کال کیوں کی ہے؟ اس نے کہا مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی تو اس وجہ سے ہی کال کی ہے۔ اس کی بات سن کر وہ گھبرا گئی اور سوچنے لگ گئی کہ نہ جانے اسے کیا بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگا آپ اس رشتے سے خوش ہیں کہ نہیں؟ اس نے بڑے آرام سے کہا ہاں خوش ہوں۔ اس کے بعد وہ اس سے باتیں کرتی ہوئی کھڑکی کے پاس آ گئی۔ اچانک اسے ایسے پیچھے سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ اس نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ ہاتھوں سے موبائل گر گیا۔ کمرے کے درمیان سفید فرش لال ہو رہا تھا۔ اس کی چیخ نکل گئی تھی لیکن وہاں ہرگز کچھ نہیں تھا، بس فرش لال تھا، کوئی چیز بھی نہیں پڑی ہوئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر کی طرف بھاگی، سامنے سے آتی ہوئی اپنی اماں سے ٹکرا گئی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کیا ہو گیا، کیوں بھاگی جا رہی ہو؟ وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی، بس پیچھے کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ اس کی اماں نے غصے میں کہا کیا ہوا ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ لیکن اس میں اب ہمت کہاں تھی کچھ بتانے کی۔ ڈرتی ہوئی کہنے لگی ادھر کچھ ہے، اندر کوئی ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی اماں کہنے لگی میرے ساتھ چلو میں دیکھتی ہوں کیا ہے۔ لیکن وہ اس قدر ڈر گئی تھی کہ گھبرائے جا رہی تھی اور اپنی اماں کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اس کی اماں نے پھر سے کہا چلو میرے ساتھ، میں دیکھتی ہوں۔ وہ کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ روم میں داخل ہوئی۔ اس کی اماں نے غصے میں کھا جانے والی نگاہوں سے اس کو دیکھا اور کہنے لگی
کیا یہاں پر مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا؟ وہ حیرت سے اپنی اماں کو یقین دلاتی ہوئی کہنے لگی، یہاں کچھ تھا اماں، میرا یقین کریں، میں نے خود دیکھا تھا۔ لیکن اس کی اماں نے اس سے غصے میں گھورا اور چلی گئی۔ اسے اب کمرے میں اکیلے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ وہ کمبل میں چھپ جانے والے انداز میں لیٹ گئی تھی۔ اس دن کے بعد اس کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی، چیخیں مارنے لگ جاتی تھی، بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی تھی۔ اس کی اماں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ایک دن اس کے سسرال والے آئے تو جب انہوں نے اس کی ایسی حالت دیکھی تو رشتے سے ہی انکار کر دیا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو ایک پاگل لڑکی کے ساتھ نہیں باندھنا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا تھا اور اس کی حالت بھی ایسی ہی تھی۔ سب اس سے پاگل ہی کہہ رہے تھے۔ آج اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی ہوئی تھی کہ اچانک کسی نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ آنکھیں لال ہو رہی تھی، ہونٹ عجیب سے کالے کالے ہوئے پڑے تھے۔ اسے دیکھ کر علینا کو ڈر لگنے لگ گیا۔ وہ ڈرتی ہوئی اس سے ہاتھ چھڑا رہی تھی، لیکن وہ گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم صرف میری ہو۔ اس کی بات سن کر، اس کی آواز عجیب سی سن کر علینا کو کچھ ہونے لگ گیا تھا۔ وہ ہاتھ چھڑانے لگی، لیکن وہ بس یہ کہہ رہا تھا کہ تم میری ہو، صرف میری، اور میری چیز پر میرے سوا کسی کی نظر بھی نہیں جاتی۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ زبردستی اس کا ہاتھ کھینچ رہا تھا۔ چیختی ہوئی وہ اپنی اماں کو بلانے لگی۔ اس کی اماں آ گئیں اور اسے اپنی بیٹی کو چھڑانے لگیں۔ اچانک وہ گر کر بے ہوش ہو گیا، لیکن علینا روتی ہوئی بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دو ملاقاتوں کے بعد وہ ایسے بدل جائے۔ اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی حالت، آئینی حالت، اس کا رویہ، وہ تو بس پاگل۔ اچانک سے اس لڑکے کی چیخ سنائی دینے لگی۔ وہ حیرت سے باہر جا کر دیکھنے لگی، نہ جانے کیا ہوا تھا، اس سے کیوں چیخ رہا تھا وہ۔ تھوڑی دیر بعد اس کی اماں آئیں۔ وہ اپنی اماں کے سینے سے لگ کر کہنے لگی، اماں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی اماں غصے میں کہنے لگی، یہ لڑکا کون ہے؟ اس کے ڈرتے ہوئے اماں کو بتایا کہ ایک بار قبرستان میں ملا تھا اور یونیورسٹی میں، لیکن مجھے بالکل امید نہیں تھی یہ میرے پیچھے پڑ جائے گا۔ اس کی اماں کہنے لگی، تمہارے پیچھے یہ نہیں پڑا ہوا، تمہارے پیچھے کوئی اور ہے۔ اس نے حیرت سے اپنی اماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، کیا مطلب؟ اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے خود دیکھا ہے کہ یہ کیسے کر رہا تھا میرے ساتھ۔ وہ اپنی اماں کو بتا رہی تھی۔ اس کی اماں کہنے لگی، تم نہیں سمجھو گی، لیکن وہ یہ سب کچھ وہ یہ نہیں کر رہا۔ اس کی اماں اس سے کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی تھی، بس اس سے حوصلہ دے رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ اپنی اماں کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ جاننا چاہ رہی تھی آخر اس کے ساتھ ایسا کون کر رہا ہے؟ اگر وہ نہیں کر رہا تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے ساتھ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اسے پتہ چلا تھا کہ اس کا رشتہ بھی ٹوٹ چکا ہے۔ اس کی حالت کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس سے نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور اس کی طرف جو آ رہا تھا، لیکن وہ گھبراتی ہوئی پیچھے کی طرف ہو رہی تھی۔ اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھاگے تو کہاں بھاگے، کہاں جائے، وہ کس کی طرف قدم بڑھائے۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور چیخ مارنے لگ گئی۔ اس کی اماں فوراً سے آ گئی اور اسے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں آدھی رات کو چلا رہی ہو؟ اس نے آنکھوں کے آگے سے ہاتھ ہٹایا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی، اماں میں پاگل ہو جاؤں گی، نہ جانے کیا ہو رہا ہے، مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ وہ رو رہی تھی۔ اس کی اماں نے اسے دیکھا اور سمجھایا، پریشان نہ ہو، میں صبح ہی کچھ کرتی ہوں، مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی اماں بھی اسے بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ بھی تو اب ضد کر لگا کر بیٹھی گئی۔ اگلے دن صبح اس کی حالت بری ہونے لگ گئی تھی۔ اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ چیخ رہی تھی، اس کا پورا جسم ایسے لگ رہا تھا جیسے آگ میں جل رہا ہے۔ وہ جلدی سے وہاں سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی تو صحن کے درمیان میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو عجیب سے جھٹکے لگنے لگ گئے تھے، جس سے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ وہ گھبرا کر اٹھ جاتی، رونے لگ جاتی۔ وہ لڑکا اکثر اس کے پاس آتا، اس سے نقصان پہنچانے کی اس کو کوشش کرتا۔ اس کی اماں آج اس سے پیر صاحب کے پاس لے کر آئی۔
علینا نے حیرت سے پوچھا، مجھے ان کے پاس کیوں لے کر آئی ہیں؟ وہ کہنے لگیں، تم بس خاموش رہو، میں تمہیں وقت آنے پر بتا دوں گی۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ وہ گھبرا رہی تھی، ضد کر رہی تھی اپنی اماں سے، مجھے بتائیں کہ کیونکہ میں ایسی تو نہیں ہوں۔ اس کی اماں نے پیر صاحب کے پاس بٹھایا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اتنا آسان نہیں ہے اسے ٹھیک کرنا۔ ان کی بات سن کر علینا نے حیرت سے کہا، کیا مطلب؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ پیر صاحب کہنے لگے، تجھ پر ایک جن عاشق ہو گیا ہے۔ علینا حیرت کا جھٹکا لگا علینا کو۔ ان کی بات سن کر وہ غصے میں کہنے لگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ایویں ہی آپ نے کچھ لوگ جو بھی بول دیں۔ اس نے غصے میں کہا اور اٹھ کر جانے لگی۔ اچانک سے اسے ایسا لگا کہ اس کے گلے سے کسی نے پکڑ لیا ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہی لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ اس کو پیر صاحب نے کنٹرول کیا تھا اور وہ کہنے لگے، اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر جاؤ۔ اس کی اماں اسے لے کر باہر نکل گئیں۔ پھر وہ سارے راستے اسی بارے میں پوچھتی آئیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی اماں کا بازو پکڑ کر اور وہ کہنے لگی، مجھے بتا دیں۔ اس کی اماں نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، بات یوں ہے کہ جب تم یہاں سے نکلی تھی رات کو اور قبرستان گئی تھی، اس وقت وہ لڑکا بھی وہیں پر موجود تھا۔ وہ لڑکا ہے تو انسان، لیکن ایسی جگہ پر رہنے کی وجہ سے اس نے کبھی خود کو نارمل انسان ہی نہیں سمجھا تھا۔ اس رات وہ جب قبرستان گیا تھا تب اس میں جن آ گیا تھا، اور جب تمہیں اس جن نے دیکھا تو وہ تمہارا عاشق ہو گیا۔ پھر وہ اس لڑکے کے ذریعے تم تک آنے لگا تھا۔ اس وجہ سے اب تمہیں بھی خطرہ ہے اور اس لڑکے کو تم سے بھی زیادہ خطرہ ہے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ اپنی اماں کو دیکھ رہی تھی۔ اب وہ پچھتا رہی تھی وہ گئی کیوں تھی۔ آخر اس رات قبرستان اس کا دل بری طرح سے گھبرایا گیا تھا۔ اپنی اماں سے پوچھنے لگی، میں اب کیا کروں اماں؟ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، میں نے تو ایسا کچھ نہیں سوچا تھا، میں کیا کروں؟ وہ اپنی اماں کو کہہ رہی تھی۔ اس کی اماں کہنے لگی، پیر صاحب نے کہا ہے وہ سب کچھ کنٹرول کر لیں گے، لیکن اس سے زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ نہ کرتے۔ نہ جانے وہ کون تھا اور اس کی وجہ سے وہیں پھنس گیا تھا۔ اس نے اپنی اماں سے پریشانی کے عالم میں پوچھا، اس سے کچھ ہوگا تو نہیں؟ اس کی اماں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر بولی، تمہیں ابھی بھی اس کی فکر ہو رہی ہے؟ تم جانتی ہو اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ اگر وہ اس رات وہاں پر نہ ہوتا تو آج تم ایسی حالت میں نہ ہوتی۔ اس نے ایک دم سے اپنی اماں کی طرف دیکھا، وہ اس کی وجہ سے خود غرض ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی اماں کو کہا، کیا ہو گیا ہے اماں؟ میں جیسے ہی آپ کی بیٹی ہوں ایسے ہی وہ بھی کسی کا بیٹا ہوگا۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی جس سے خود سے زیادہ اس کی پرواہ ہو رہی تھی۔ اس کی اماں کہنے لگی، تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے، تم اس کی کر رہی ہو۔ اپنی اماں کی بات سن کر وہ کہنے لگی، کیا کروں؟ پھر آپ ہی بتائیں، مجھے نہیں ہے۔ اپنی وہ غصے میں کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے کیا معلوم تھا، اس کی فکر کر کے اسے اپنے ہی لیے مشکل پیدا کر لی تھی۔ رات کے وقت اس کا سانس بند ہونے لگ گیا تھا، کوئی اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ چیختی چلاتی رہی مگر اس وقت کون سننے والا تھا، اس لیے وہ گھبرا گئی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو رات تھی، وہ نہ جانے کہاں پر تھی۔ وہ ڈرتی ہوئی اٹھی اور ارد گرد دیکھنے لگ گئی، لیکن وہاں ہر کوئی نہیں تھا۔ چیخنے لگ گئی۔ اچانک سے اس کی اماں آئی اور کہنے لگی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ اپنی اماں کی بات سن کر پہلی بار اس نے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ اس کی اماں کہنے لگی، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ جن چلا گیا ہے، تمہارا اور اس کا پیچھا چھوڑ دیا ہے۔ اس نے اپنی اماں کی بات سن کر اس سکھ کا سانس لیا۔ ایک بار اس لڑکے سے ملنا چاہتی تھی۔ کچھ وقت بعد وہ اپنے گھر آ گئی، لیکن اسے سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکے سے ملنے جائے یا نہ جائے۔ اب تو اس قبرستان کے پاس جاتے ہوئے بھی اس کو ڈر لگتا تھا، لیکن اس نے جانا تو تھا۔ کچھ دنوں سے وہ سوچ رہی تھی، آج وہ گھر پہ اکیلی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جا کر دیکھا تو سامنے وہی کھڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے تو یقین نہ آیا، پھر اس نے اندر آنے کا کہا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی، آج بھی ویسے ہی آئے ہو؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، میں خود آیا ہوں، کوئی عاشق جن مجھے یہاں نہیں لایا، مجھے آپ کی اماں سے بات کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، اماں نہیں ہے، آپ بتا دیں میں ان کو بتا دوں گی۔ وہ کہنے لگا، اچھا اپنی اماں کو بتانا کہ میں ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک دم سے اس کی طرف دیکھنے لگ گئی۔
اسے بالکل بھی احساس نہیں تھا وہ ایسی بات کرے گا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے چلا گیا تھا۔ جب اس کی اماں آئیں، اس نے انہیں بتایا تو وہ بہت خوش ہوئیں کیونکہ وہ انہیں بہت اچھا لگا تھا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔